میں معذرت کے ساتھ آج علامہ محمد اقبال کی روح کے ساتھ معذرت کے ساتھ شاعر مشرق، فلسفی، صوفی، سیاستدان، پاکستان کے خواب دیکھنے والے متحرک کردار علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش ہے۔ اس یوم پیدائش پہ ہم اقبال کے خواب والے پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اقبال کی روح سے۔ ہم شرمندہ ہے اقبال کی روح کے سامنے، جس نے تو یہ کہا تھا کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں ناخوش بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے انشاءاللہ 804 تسبیح والا آئے گا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، یہ سارے آپ کے ترامیم تس نس ہو جائیں گے اور ملیہ مٹ ہو جائے گی، اس کے آنے کا انتظار ہے انشاءاللہ۔ سینیٹر سرمد علی صاحب، طلع محمود صاحب آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میں آج اس معزز ایوان میں جو اس وقت انتہائی اہم آئینی ترامیم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، جس میں اس کا مقصد ریاستی ڈھانچے کو مضبوط کرنا، ادارہ جاتی توازن کو قائم رکھنا، پاکستان کے مستقبل کو آئینی استحکام دینا، یہ ترامیم میرے خیال سے وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ضرورت ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان ایک اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے ہمکنار ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا انڈیا کے ساتھ جو حالات ہوئے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا کی، اور اس کے فوراً بعد جو پراکسی وار انڈیا نے افغانستان کے تھرو شروع کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کورٹ کا نظام ہے ہمارا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، جو کہ اس وقت پاکستان میں ایک آئینی معاملات کے لیے خصوصی فورم فراہم کرتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تاریخی اصلاح ہوگی، اور آئینی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک علیحدہ عدالت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور ہزاروں کے حساب سے کیسز جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے عدالتوں کے اوپر جو اس کا بوجھ ہے وہ کم ہو، اور سپریم کورٹ جو ہے انتظامی اور قانونی مقدمات کی طرف غور کر سکے۔ وفاق اور کے نئے اصول شفافیت پر مبنی ہیں، عدالتی اداروں کے درمیان چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام سامنے لاتے ہیں، لیکن میں ادھر ایک بات ضرور کر رہا ہوں، عدالتی اداروں کے درمیان چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام سامنے لاتے ہیں، لیکن میں ادھر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے ہمارا وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے، اور اس میں جو مارشل آف دا ایئر فورس، فیلڈ مارشل اور ایڈمرل آف دا فلیٹ، اس کو جو تاحیات اعزازی حیثیت مراد اور فوجی یونیفارم برقرار رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان جس مشکل
مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس وقت دونوں طرف سے دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور ایک ان ایکسپیکٹڈ افغانستان کا جو رویہ ہمارے سامنے آیا وہ سب کے سامنے ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنی فوج کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ فوج مضبوط ہوگی تو یہ ملک بھی مضبوط ہوگا اور ملک بھی محفوظ ہوگا۔ میں اس موقع سے، لیکن اس سے آگے جو تقسیم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضلعوں کے ساتھ اور تحصیلوں کے ساتھ اور چھوٹے علاقوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، تحصیلوں کے ساتھ اور چھوٹے علاقوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے جب ان کے ریسورسز دوسرے علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں جہاں پر حکومت کرنے والوں کی طاقت چلتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو ہمارے بہت پیچھے رہ گئے، جس میں آپ کے سامنے کوہستان کا علاقہ ہے، چترال کا علاقہ ہے اور مختلف علاقے ہیں، پھر پنجاب کے جو علاقے ہیں، سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب کے وہاں پر جو غربت کے حالات ہیں اور جہاں وہاں پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو وہاں پر فنڈنگ لگی، یا تو فنڈنگ لگی نہیں، اور اگر لگی تو کتابوں میں لگی اور کتابوں میں ختم ہو گئی، یہ ایک بہت بڑا گیپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میری ہاؤس سے درخواست ہوگی، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دس ہاؤس میں آتھورائز the Chairman Senate to constitute a special committee on problems, development, tourism, infrastructure, against corruption in Chitral to investigate and report on matters of public importance relating to overall infrastructure development in lower and upper Chitral and the road network to Chitral, including Chagdara-Chitral Road and the Gilgit-Shandur Road. Promotion of tourism and sustainable economic activity in the region and issues of governance, maintenance and project implementation affecting public welfare and connectivity in Chitral. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں نے یہ ایک کمیٹی کے حوالے سے تجویز پیش کی ہے، سپورٹ کر دی۔ تو یہ میری اس کے اندر گزارش ہوگی کہ جس طرح باقی علاقے ڈیولپمنٹ کے مستحق ہیں، اس طرح یہ علاقے بھی ڈیولپمنٹ کے مستحق ہیں، اور اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر، اس میں صوبے کے ساتھ ساتھ ضلع اور تحصیلیں، ایون نیچے یونین کونسل تک اس کی ڈیولپمنٹ کے فنڈ کی تقسیم ایک انصاف کے ساتھ جو ہے اس کی فراہمی ہونی چاہیے۔ اور جو میں نے ایک درخواست کی ہے ہاؤس سے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ایک کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کی جائے، جس کے اندر ہم یہ سارے کام کر کے آپ کو ہاؤس کو رپورٹ پیش کریں۔